ألا لله الدين الخالص۔ امام حسین کے بارے میں ایک نوجوان نے ہمیں سوال کیا ہے، اور کیا اس نے گجرانوالہ کا حکیم محمد افضل جمال صاحب کی پوسٹ پر ایک محترم نے پوسٹ لگائی اور عمر صدیق سے کچھ سوال پوچھے کہ یہ حسینی یزیدی جو ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ کہتا ہے کہ میرے دونوں گروہوں میں کوئی ذاتی تعلق یا اختلاف نہیں، غیر جانبدار مسلمان ہوں، اہل علم سے کچھ سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک ایک سوال بتا رہا ہے کہ یہ آدمی یزیدی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ غیر جانبدار ہوں، نیوٹرل ہوں۔ ہم خوب جانتے ہیں پیمانے میں کیا ہے، کیونکہ پیمانہ جو چھلک گیا ہے وہ گرا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیمانے میں ہے کیا، مے ہے یا زہر ہے۔ کب تک ان کی محفل میں مجھ تک آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ تم کب سے یہ حسین کا مسئلہ ہم سے پوچھنے لگے؟ غالب کہتا ہے محبوب کی محفل میں جام پلایا جاتے تھے اور مجھے جوتے مارے جاتے تھے، اب جو محبوب نے یہ مجھ تک بھی پیالہ بھیجا ہے کہ ان کو بھی میری محبت کی شراب میں سے کچھ پلا دیو، تو کچھ تو ملایا ہوگا بے ہوش کر کے، پھر اور جوتے لگانے کا پروگرام بن گیا ہوگا۔ کب تک ان کی محفل میں آتا تھا مجھ تک دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ یہ کب سے اب مسئلے ہم سے امام حسین علیہ السلام کے پوچھنے لگے؟ یہ نور پوری جو سوشل میڈیا پہ وار کرتا ہے چھپ چھپ کے، اپنا ایک گماشتہ منصور آباد سے میرے ہاں رات کو رمضان کی راتوں میں بھیجتا ہے، چہرہ ڈھانپ کر کے 4 گھنٹے کی میری خفیہ ریکارڈنگ کر کے لے کے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے مجھے خبر نہیں ہوتی، یا میں نے وہ خود جان بوجھ کر نہیں کروائی ہوگی؟ تم جیسے مناظر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو ہے، جو میں نے برا حشر ان کا مناظروں میں کیا، مجھے خوب پتا ہے۔ یہ چالیں تم لوگ جو چلتے ہو، کب ہم تک یہ آپ داڑیاں رکھ کر ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مکر فریب کی داڑیاں رکھتے ہو، مکیدہ و خدا کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ویسے ہی نیزے قرآن پر اٹھا کر آ جاتے ہو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے علی مرتضیٰ کے لشکر کو تم نے دھوکہ دیا تھا، مگر علی اس دھوکے میں نہیں آئے تھے، لشکر کو روکتے رہے کہ قرآن جو اٹھایا ہوا ہے یہ ایک فریب ہے، اور اس کو فریب لکھا ہے ابن کثیر نے۔ آج بھی قرآن اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ پہلا سوال ہی نوجوان کیا کرتا ہے کہ کیا تعدیل یزید کا مطلب استخفاف حسین ہے؟ ہم نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تعدیل سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے یہ تو لکھا ہی نہیں کہ تعدیل آپ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے تعدیل کے 2 معنی لیے ہیں، ایک روایت بیان کرتے ہوئے عدالت ثابت ہونی چاہیے، اور ایک خود ساختہ لیے ہوئے ہیں کہ عدالت صحابہ سے مراد مقام صحابہ و عزت صحابہ ہے، جبکہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ عربی کتب کے اندر، اصول حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عدالت سے مراد یہ ہے کہ آیا اس راوی سے حدیث لینی ہے یا نہیں۔ یزید کا لازمی مطلب استخفاف حسین ہے۔ اگر کوئی یزید کو اچھا کہہ رہا ہے تو کیا وہ امام حسین کی عزت میں کمی کر رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے اس نے۔ میں آپ اس سوال کو آسان کروں، کیونکہ مولوی کفر لکھے گا اور کفر جو ثابت کرے گا، بدماش اصطلاحوں کے پیچھے چھپ جائے گا، ثقیل اور بھاری بھاری لفظوں کے معنی پوچھے گا، یہ اہل بدعت اور 2 نمبر مولوی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ موٹے موٹے لفظ یاد کر کے آپ کو اس میں پھنسا لے۔ صاف کلیئر کٹ آواز نہ بتائے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں
کہ تو وہابی ہے، اہل حدیث ہے، یہ بات جا کے محدثین سے پوچھ کہ انہوں نے یزید جو اب حضرت معاویہ صحابی کا بیٹا ہے اس سے روایت کیوں نہیں لی ہے آج تک، اور امام حسین سے روایت کیوں لی ہے؟ اور دور نہ جا، یہ نکال میزان الاعتدال، یزید بن معاویہ کے بارے میں جو تم کو اتنا خیال ہے کہ صحابی کا بیٹا ہے، تو اس نے کیا لکھا ہے؟ امام ذہبی نے ہر وقت ذہبی کی چیزیں نکال کر سناتے کہ وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک نہیں، امام ہیں وہ بتا دیتے ہیں راوی کے بارے میں۔ ابن حجر اسقلانی کی نکالو لسان المیزان، تقریب التہذیب نکالو، جہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے۔ شمر، ابن زیاد، ان سب کا محدثین نے لکھا ہے کہ ان سے روایت نہیں لینی چاہیے، حتیٰ کہ مروان کے بارے میں بھی بحثیں ہو گئی کہ اس سے کس لیے لیا جائے۔ یہ پوچھو ہم سے، باقی رہ گیا کہ عزت و تکریم معنی اگر تم لیتے ہو یہاں پر، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ظلم فرعون اور نمرود کے بارے میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، وہ تخفیف فرعون ہے اور تعدیل نمرود ہے؟ کہاں جنت کے جوانوں کے سردار کو مظلوم مار دیا گیا، اور یزید نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یہ میرے حکم سے تو مارا ہی نہیں، یہ کہا کہ جلدی کی ہے، جلدی مار دیا ہے، ذرا پرلونگ کر لیتا۔ غامدی تو بیوقوف ہے، کہتا جی حضرت معاویہ کا یہ ڈیسیژن یزید کو بعد میں بتانا، وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ بہترین ڈیسیژن تھا۔ الو میاں، امام حسین کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے بدماش غامدی، شرم نہیں آئی تجھ کو؟ کس کے جنت کے جوانوں کو تم نے ہاتھ ڈالا ہے؟ کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مسئلے گھڑ گھڑ کے مسلمانوں کو تو بیوقوف بناتا ہے کہ ان بیچاروں کا مطالعہ نہیں، اور نوجوانوں کو تو گمراہ کرتا ہے کہ ان بیچاروں نے کبھی جا کے کتاب کھولنی نہیں۔ وقت نے تو ثابت کر دیا کہ وہ پرلے درجے کا احمق تھا، اس کا باپ تو اس کو سمجھا کے گیا تھا کہ حسین ابن علی سے لڑنا نا، یہ روایت تو ادھر ہی ہے، تو پھر وہ لڑا کیوں؟ امام حسین کی کیا تعدیل یزید کا لازمی استخفاف، مطلب استخفاف حسین ہے؟ اب خود ہی جواب مولوی کے منہ میں کیا ڈالتا ہے، یہ سوال پوچھنے کے انداز ہوتے ہیں، اس لیے ایک دم سے ہم کیوں جواب دے دیں؟ لوگ کہتے ہیں کاشف صاحب فوری جواب ہمیں واٹس ایپ پہ، مجھے کرائے پہ رکھا ہوا ہے نا گنڈے، آ کے 4 گھنٹے میرے تو ضائع کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ بیٹھ گیا ویلے ہو کے، ٹکے کا تو مسلمان نہیں ہے، سوال تیرے اتنے بڑے ہیں، باندر کے پاس ٹائم ہے کوئی نہیں، قرآن کھولنا نہیں۔ ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے قرآن میں یہ مسئلہ ہے، میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے پورا قرآن پڑھا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا ہے۔ میں نے ایک آیت بھیجی کہ یہ آیت پڑھ لے، پھر اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے تو پڑھا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے 8 دفعہ تفہیم القرآن ختم کر لی، کوئی کہتا ہے 9 دفعہ میں نے تفسیر پڑھ لی ہے۔ سبحان اللہ، تیرے پڑھنے کے، تیرے قربان جانے کے، حرف شناسی کو اور حرف پڑھنے کا نام تو نے سمجھنا لے لیا ہے۔ لکھتا ہے اگر جواب ہاں ہے تو پھر واضح کیجئے کس نص یا اصول قاعدے سے، اگر جواب نہ میں ہے تو پھر یہ اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ خود ہی سوال، خود ہی جواب، آپ ہی منصف ہیں، آپ ہی مجرم اور آپ ہی فیصلہ۔
کس کے ہاتھ پر پھر کون اپنا لہو تلاش کرے؟ ہاں لکھا کہ اگر ہے تو کس نس سے ہے، نس تجھ کو آج تک پتہ نہیں چلی کہ یزید کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں نبی علیہ السلام نے نام لے کر فرمائی۔ تم نکالتے ہو فلانے لشکر میں تھا، وہ لشکر فلانی تاریخ کو گیا تھا، وہ اس میں تھا، اس میں تو اکیلا ہی تھا، پورا لشکر تھا، پورا لشکر تھا۔ حج تو انہوں نے بھی رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے بعد میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور صدیق اکبر نے تلوار سے جنگ کی۔ وہ مرتد صحابہ کدھر جائیں گے؟ اور رسول اللہ کے بعد وہ دو بندے حضرت حذیفہ کہتے تھے ابھی تک اتنے بڑھے منافق ہیں جن کو رسول اللہ 12 بندوں کے نام مجھے ان منافقوں کے بتائے تھے، اور 2 تو اتنے بوڑھے اب ہو چکے ہیں اور پکے ٹھکے منافق ہیں، عمر کے دور میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، بابے ہو گئے ہیں، اور ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور عثمان کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اب تو انہیں کوئی گرم سرد چیز بھی کھلاؤ تو ذائقہ ہی نہیں بتا سکتے یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، پر اپنے نفاق میں پکے منافق ہے جن کا نام حضور نے فرمایا یہ آدمی منافق ہے۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، میری تھوڑی ہے۔ تو بتا کس نس سے تو یزید کو ماما بنا کے، تیرے ماموں کا بیٹا ہے نا، کہتے جی حضرت معاویہ ماموں ہیں اس امت کے، ان کی بہن رسول اللہ کے ہاں ہے، وہ ماموں اور ابو سفیان نانا، جگر کھانے والی نانی ان کی۔ اس طرح تو حضرت صفیہ کا باپ جو ہے وہ یہودی تھا، وہ کیا لگا تمہارا؟ ماریا قبطیہ کے والدین کافر تھے، وہ کیا لگے تمہارے؟ یہ رشتہ داریاں اسلام نے صرف امہات المومنین اور رسول تک مخصوص کی، اس سے آگے جانے کا حکم نہیں، جو آگے جائے وہ بدعتی ہے۔ تو آپ کے ہاں پھر پوری امت کے وہ ماموں تھے، تو انہوں نے نکاح امت میں سے کس کے ساتھ کیا جبکہ ساری امت ان کی بھانجی تھی؟ بھانجی کے ساتھ تو نکاح حرام ہے۔ کچھ شرم تم کو نظر نہیں آتی، کوئی بے حیا نظر نہیں آتی؟ حشر میں جاؤ گے کس منہ سے تم سب وہابی، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے حیاؤ، رسول اللہ کے گھر کو ہاتھ ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس جوان حسین ابن علی کا بار بار کہیں رسول نے کہا کہ میں اس یزید سے ہوں اور یزید مجھ سے ہے، یزید فلاں جگہ کا ہے، اگر جواب نہ میں ہے کہتا ہے نص ہے ہی نہیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ حدیث اور قرآن تو کوئی امام حسین کا ایسی ان باتوں کے جو میں نے مسئلہ پوچھا اس کے پیچھے کوئی قرآن حدیث اور آیت ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں حسینی یزیدی کی بحث پہ؟ تنگ آ گئے نا، ادھر سے وہ کلپ چڑھائے عمر صدیق، ادھر سے وہ چڑھا رہے ہیں، ادھر سے وہ چڑھا رہے ہیں، ادھر سے وہ چڑھا رہے ہیں، ادھر سے ابتسام لائی ظہیر کا چڑھا رہا گروپ پورا، ادھر سے ساجد امیر کا چڑھا، ادھر پہ ہنگامہ، ادھر ہنگامہ، اس کی پوسٹ پہ اس کو گالیاں، اس کی پوسٹ پہ اس کو گالیاں، ونگ کے ونگ بنا رکھے ہیں۔ ونگ کے ونگ بنا رکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا کر دو۔ کہتا ہے یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ خود ہی بتا رہا ہے ہنگامہ کیوں برپا ہے جو تھوڑی سی پیلی ہے، ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ کوئی دل تو نہیں توڑا ہے، کوئی جان تو نہیں لی ہے، یہ پھر ہنگامہ کیوں برپا ہے جو تھوڑی سی پیلی ہے؟ کسی کو قتل میں نے کیا تھا جو تم میرے خلاف ہو گئے، شراب کا 2 قطرے ہیں جو پی لیے تم ہنگامہ کر رہے ہو۔ تھوڑی سی پیتا ہوں قوم کے وزیر اعظم نے کسی زمانے میں کہا تھا۔ ہاں یہ دیکھیں ان کے حشر،
کیا اسلامی طریقے بعض نازک معاملات علماء کرام کے جذبات کے تابع ہوں گے اور ہونے چاہیے، یا پھر نصوص، حقائق اور اصولوں کی بنیاد پر؟ جی ہاں، آپ کا سوال ٹھیک ہے۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ علی تینوں جنگوں میں حق پر ہے، تو آپ کے علماء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعویلیں کر کے کہیں کہ علی بھی حق پر ہیں اور مقابلے والے بھی حق پر ہیں۔ نبی نے جب بتا دیا کہ علی والے ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ عمار ابن یاسر وہ صحابی ہے السابقون الاولون من المہاجرین جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حدیث میں رسول پاک نے کہا، جب خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیں تو رسول پاک نے کہا، تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، نہ برا کہو، جو یہ تم کو سناتے اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابی لڑے آپس میں۔ خالد تم میرے صحابہ کو، کیا خالد صحابی نہیں تھا؟ سوچو، تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، کیونکہ جو میرے پہلے صحابہ سابقون الاولون ہیں انہوں نے ایک مٹھی جو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور تم جیسے جو بعد میں اسلام لے کر آئے صلح حدیبیہ کے بعد، یہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں میرے ان صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو، ایک کی بات کرتے ہو، یہاں تو ہزاروں ہیں۔ 75 صحابہ، 300 صحابہ کی فہرست میں محمود احمد عباسی نے تحقیق مزید میں لکھا کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، 3 لاکھ بھی کر لیتے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو عمار کے مقابلے میں صحابی کچھ حیثیت نہ رکھیں، علی مرتضیٰ کے جن کو نسبت نہیں، شیخین کا حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بڑھ گئے ہیں فضائل میں، اس کے ساتھ آپ مقابلہ کرا رہے ہیں۔ اور مولانا منظور نعمانی نے اپنے فتوے میں لکھا تھا کہ حضرت معاویہ کو تو صحابہ کے جوتوں میں ہی نعال صحابہ لفظ ہے، جوتوں میں جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، کجا کے حضرت علی کے ساتھ تم مقابلہ بازی کرتے اس کی۔ ابو بکر و عمر نے نبی کے بعد دکھ نہیں اٹھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی مرتضیٰ نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لمحے لمحے اس بندے کو یاد رسول آتی تھی، کہاں سرکار کے پاس رہ کر جنگیں کی، کہاں اب آ کر کے حضور نہیں ہوتے تھے تو کس سے بات کرتے۔ یہ غم اور یہ جدائی علی کو ادھر مارے، ادھر جنگیں علی کو لیے جائیں، خود گھر آ کے خلیفہ بنایا اور خود ہی بیعتیں توڑ دی، کس لیے؟ اور کچھ نے کی نہیں، کس لیے؟ یہ من کن تو مولا کا حق ادا ہو رہا ہے۔ نبی نے تو کہا تھا کوئی مانا کر لو، تم یہ کہتے ہو کہ اس سے امامت علی نہیں نکلتی، چلو تم کو ہم نے مانا، دوستی کر لو کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ نبی کے یار کے ساتھ یہ کرنا کہ اس کو ستانا، اس کے ساتھ جنگیں کرنی، اس کو بیچ میدان میں لا کے تنگ کرنا، ایک دن اس کا نظام نہ چلنے دینا، اور اس کے اوپر قتل عثمان کا ملبہ ڈال دینا، اور اس کے ایک بیٹے کو زہر دے کے مار دینا، اس کے دوسرے بیٹے کو اور اس کی اولاد کو کربلاؤں میں زخمی کر کے تڑپا تڑپا ٹکڑے کر کر کے مارنا، یہ حق دوستی ادا کر رہی ہے امت۔ سوال جو تم نے پوچھا ہے کہ نصوص، حقائق اور اصول، یہ نصوص و حقائق و اصول میرے نوجوان کہاں سے آئیں گے جب تک محمد مصطفیٰ نہیں بتائیں گے، جب تک شریعت زہرا نہیں بتائے گی، جب تک
تم اس کو قرآن و سنت نہیں کھولو گے، اور تمہارے مولوی اب ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ بخاری کی جو حدیث ہے، یہی گاندھی کہتا ہے کہ حدیث عمار صحیح نہیں، حافظ زبیر کہتا ہے صحیح نہیں، ان منکرین حدیث سے بات کرتے ہو۔ انکار ہمارا مسئلہ حسینیت یزیدیت نہیں ہے، ان کا ہمارا مسئلہ انکار حدیث کا ہے کہ حدیث کا انکار کس بنیاد پر کرتے، یہ بتاؤ۔ یہ حجیت حدیث پر ہم پر بحث کریں۔ غامدی تو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتا عینی طور پر، وہ کہتا ہے قرآن ہے سارا کچھ، باقی کہتا ہے یہ روایات اور خبریں ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ تمہیں کیا پتا وہ کہاں سے کھیلتا ہے؟ وہ آدمی ٹی وی پہ کچھ اور ہے، کتابوں میں لکھتا کچھ اور ہے۔ کوئی مائی کا لال جو ٹی وی سے متاثر نہیں آیا، اس کی کتابوں کو سامنے رکھ کر مناظرہ کر لے۔ 100 دفعہ اپنا آدمی یہ موقف بدلتا ہے، اور یہ خوبی ہے ناسبیوں کی کہ ایک خواب دیکھا حضرت معاویہ کے حق ہونے کا، اور 500 اس کی تعبیریں انہوں نے ابھی تک کر لی ہیں، یعنی ان کے ایک موقف کو اپنا کے کہ وہ حق پر ہیں 500 چکر دے دے کے کہتے ہیں کہ اچھا کبھی یہ مات، کبھی کہتے کربلا والوں کی رشتہ داریاں تھیں اس لیے جنگ کیسے ہو سکتی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ 10 محرم کو پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنا فاصلہ اتنے دن، کبھی کہتے جا قافلہ کر ادھر رہا تھا یہ کربلا کو کیوں مڑ گیا، کبھی کہتے ہیں انہوں نے 3 شرطیں رکھ لی، کبھی کہتے ہیں وہ خواب میں دیکھ لیا ایک بندے نے، ایک محدث نے، کہ ایک کمرے سے حضرت معاویہ علی نکلے، انہوں نے کہا اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، خوابوں پر آ گئے، رشتہ داریوں پر آ گئے، پھر تاریخ بدلنے پہ، شہر بدلنے پہ آگئے، مکان و زمان کی بحثیں چھیڑ دی۔ ایک دن میں اونٹ 24 کلومیٹر طے کرتا ہے، اگر طے کرے تو 18 کلومیٹر رہ جاتے، اس دن کربلا پہنچتے ہی نہیں، منگل کو قافلہ چکا، اس دن 8 ذی الحج تھی ہی نہیں، 2 پچھلی تھی، 4 اس تھی، ہائے میرے ربا امام حسین منافق کی منافقانہ، چلے دیکھ آج تیرے بعد کس طرح کربلا کو تیرے دشمن خراب کرتے ہیں۔ ایک موقف ہے، آپ مجھے کہتے ہیں جواب دو، ان کے پینترے دیکھو، جواب نہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑائی میرے اور کہتے نیام میں ڈال دو، کیسے ڈال دوں؟ نیام ٹکاؤ گے تو ڈالوں گا، آپ کو یہ ڈھکن کھول کے دے ڈالو، اس میں رکھو، اس میں ایسے 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 کروں، رکھے گا تو کرے، کوئی ایک موقف تو اپنا، میں تجھے پتا کروں تیرا علم۔ ایک ناسبی اٹھتا ہے کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تیسرا کہہ رہا ہے، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر، ہاں ایک میں نے خواب دیکھ لیا، ہزاروں اس کی تعبیریں مولویوں سے پوچھ لی ہیں، اب میں ہی پریشان بے خواب مصیبت میں نے کیوں دیکھ لیا۔ جان خواب نے چھوڑنی نہیں، ویسے ہی جیسے عزیز مصر نے خواب دیکھا، سارے معبروں سے پوچھا، کافر معبروں نے جھوٹی تعبیریں بتائیں، پھر ایک سچا یوسف آیا، اس نے صحیح تعبیر بتائی، تو وہ صحیح تعبیر سے ملک کو خلاصی قحط سے ہو گئی۔ ایک حسین کو امام حق پر مان لو، ادھر بھی نجات پا جاؤ گے، ادھر بھی نجات پا جاؤ گے، روافض سے بھی جان چھوٹ جائے گی، شیعوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، نواصب سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ایک نبی کے ہو جاؤ، 2 3 3 4 نبی کی زبان کو بگاڑ کر مانے، بگاڑ کر روایتیں جھوٹی لا کر ریال کھا کر بدلو نہیں، ایک رکھو، پھر ہم تمہیں جواب دیں۔ ایک نص پر آ جاؤ، اسلامی تاریخ کو نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے، باقی کے لیے دعائے خیر کر کے چپ ہو جاؤ، اس کو ایک کو حق مان لو، اصول بھی ہیں، نصوص بھی ہیں، بس آپ تینوں کے ویسے ہی باغی ہیں جیسے آپ کے بڑے باغی تھے، تب رسول کے قول سے باغی تھے، رسول کے دیے بنائے ہوئے خلیفہ سے باغی تھے، آج رسول کے نائبین کے علماء کے تم باغی ہو، باغی تم ہو، ابھی بھی تم وہی کچھ کر رہے ہو
کہ تم ہمیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، ہم عمار کی جگہ پر بیٹھے جنت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، تم وہی فیا باغیہ ہو جو ادھر بھی بھاگا تھا، جو ادھر بھی بھاگا ہوا ہے۔ عزیزو، مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی ایک اصول اپناؤ تو ہم تمہارے پاس آئیں، کوئی ایک طرح کی نسب سارے بنے، سب کے پاس ایک ہی اعتراض ہے، ان سے کہیں ان جائیں، میرا چیلنج ہے پوری عالم اسلام میں، برے صغیر، پاک و ہند، عرب و عجم میں کچھ سمجھ کر کریں، مجھے بے دین سمجھ کر، گمراہ سمجھ کر، فاسق فاجر کوئی چیز سمجھ کر کریں، دعویٰ ہے کہ یہ اپنے وہ سارے اعتراضات جو یہ کر رہے ہیں، محمود احمد عباسی کی کتاب جو 1956 میں چھپی ہے اس سے ہٹ کر لے کر آئے، پھر میں ان کو کچھ دوں۔ سارے وہی اعتراضات ہیں، ان کا تو اپنا سوچا ہوا بھی نہیں ہے یہ نسب، ان کا سوچا ہوا نسب ہوتا میں پھر بھی ان کو انعام دیتا کہ انہوں نے اجتہاد کر دیا اور اجتہادی غلطی ہو رہی ہے، اس پہ ان کو انعام دے دیتے، جیسے یہ اجتہادی غلطیوں پر انعام لینے دینے کے ملانے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جن کا آپس میں یہ رفڑ ہے کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، حسین کی قربانی پہ تو بہت ہی مسئلہ خراب ہے۔ تم لاؤ لڑکے وہ نس جس سے پتا چلے کہ بھینس کی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی، دونوں طرف تمہارے وہ علماء بیٹھے جن کا قرآن بھی ٹھیک، جن کی عربی بھی ٹھیک، جو عین غین ٹھیک نکالیں، سین کا پوری ڈالیں، وہ سارا کچھ ٹھیک، وہ کرو نا۔ گنڈا گردی نہ کرو، نبی کے ہاں آ کر غدر نہ مچاؤ، فرقہ فیا باغیہ۔ مولوی عمر صدیق نے جو حدیث کا ترجمہ کیا اس کی تائید سلف صالحین یہ علوم لسانیات سے ہوتی ہے یا نہیں؟ حملے دیکھو کس طرح سے کرتے ہیں علم کے آڑ میں لے کر کے۔ ہم پوچھتے ہیں علوم حدیث سیکھنے کا معیار کیا ہے؟ کیا سلف صالحین کا فہم؟ اگر تم سلف صالحین کے فہم کو مانتے ہو تو ایک سلف دکھاؤ جس نے حسین ابن علی کی اجتہادی غلطی بھی کہی ہو۔ سلف صالحین ہونے چاہیے، میں نے یہ بات کہی ہے، ضالین سلف نہیں چاہیے ہمیں تمہارے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ نہیں چاہیے ہمیں تمہارے سلف۔ صالحین کی شرط ہم نے لگائی ہے، وہ بھی ہم طے کریں گے صالحین کن کو کہتے ہیں۔ زاری نماز و روزہ حج و قربانی صالحین ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اور رہا علوم لسانیات، کہاں سے گرامر جناب نے پڑھی ہے؟ سنا ہے تمہارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، گر یہ بات ہے تو گرامر حل کر کے دیکھتے ہیں۔ فراز کا شعر ہے نا، سنا ہے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، گر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے تمہارے بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں، آؤ گرامر سے حل کر کے دیکھتے ہیں۔ کہاں کہ تم نے صرف و نحو پڑھی، ہمیں تو صرف و نحو بھی نہیں آتی، کہیں ہم نے کیا پڑھا، لیکن جناب نے ابتدائی بحث اضافت کی پڑھ رکھی ہے کہ اضافت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تملیک کس شے کا نام ہے، تملیک ذاتی اور غیر ذاتی، سب کا کیا فرق ہے، کہاں سے پڑھ رکھا تم نے؟ بریلویوں نے ان وہابیوں کو ایک مسئلے میں الجھایا ہوا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ بکرا کاشف کا ہے اور وہ جب ذبح کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر تو آپ کہتے ہو جائز ہے، جب کہتے ہیں غوث پاک کا ہے آپ کہتے ہو یہ ناجائز ہے، وما اہل لغیر اللہ پڑھ پڑھ کے 11ویں حرام کرتے ہو۔ کس لیے کرتے ہو؟ غلام رسول سعیدی فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی بیان میں مسئلہ اٹھایا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا نقطہ توحید بیان میں تو آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بت خانہ ہو تو ہم کیا کہیے؟
وہاں بھی یہی اضافت ہے، وہاں بھی یہی اضافت ہے۔ پتہ چلے گا ترجمہ ہم جب اس کا کرائیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم غوث پاک کی میں نے لیا اور غوث پاک کی ملکیت کیا، ہدیہ کر دیا، مجھے ان سے پیار ہے، تو ان کا یہ جو بکرا میں ذبح کروں گا اس کا ثواب جناب غوث اعظم کو جائے گا۔ تو کیا محبت کا کیا ہوا ہدیہ ان کو اصالِ ثواب جانے سے روک کون سکتا ہے؟ کا دعا کیوں نہیں، صدقہ کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ کیسے شرک ہو گیا یہ؟ تم کہتے ہو غوث کے نام کا بکرا تمہارے نام کا بکرا ہو تو جائز، ابے کے نام کا ذبح کرو، قربانیوں پہ ملاؤں نے لینی ہوتی کھا لے، جائز۔ وہ بھی اعتراض اس طرح کے کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں حل ان کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے انہوں نے تم کو پھنسا لیا ہے ایسے ہی کیا تم امام حسین پر ہمیں پھنسانا چاہتے ہو؟ ورنہ تم شرح کر کے بتائے سوال کرنے والا کہ یہ جو کہا ہے نبی نے یہ ہے کیا، سمجھائے حضرت ناسے کر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، لیکن کو یہ تو سمجھائے، سمجھائیں گے کیا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین کے فعل کی تائید میں کون سی نص موجود ہے؟ انکار نہیں۔ الو میاں فضائل و شرف سے انکار جو نہیں تو فضائل و شرف کی بنیاد ہی پر تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ تجھے استدلال بھی کرنا نہ آیا اور استنباط کی قوت بھی تیری ختم اور اجتہاد کی بھی ختم۔ عجب بات ہے، کیسے تم اجتہاد، تمہیں اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں، اور کہاں بریلوی تو اور حنفی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہابیوں کے پاس فقہ کا علم نہیں ہے، یہ سادی سادی حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ فضائل اور شرف کی بنا کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہے کہ رسول نے کہا کہ یہ میرا بچہ مار دیا جائے گا، اور جبریل آئے، بارش کا فرشتہ آئے۔ عجیب بات ہے، یہ حسین جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن نبی روتے ہیں، اور جس دن ذبح ہوتا ہے اس دن بھی نبی روتے ہیں۔ اس دن کی بھی حدیث ہے، اس دن کی بھی حدیث ہے، حدیث عباس سامنے موجود ہے۔ نبی روک دیتے کہ جبریل یہ جو تم نے مجھے دکھایا ہے، علی لڑکے کو کہنا میرے بعد کربلا نہ جائے۔ حوض کے کتوں کا نبی نے ذکر کیا کہ کون ہے تم میں سے جس پر میری حوض کے کتے بھونکیں گے۔ دجال کا بتایا، کہتے ہیں حضور نے کہا تھا بصرے سے ایک آگ نکلے گی اور ہانکتی ہوئی مسلمانوں کو لے جائے گی۔ وہ 500 کس سن میں آگ نکل گئی یا نکلنے والی یا نکلے گی، کیا کیا اس کی تعبیریں ہیں وہ الگ بات ہے۔ آگ کا بتایا، یہ جو امت میں آگ لگ جانی تھی کربلا کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو جانے تھے، یہاں نبی نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تمہارے مولوی نہیں اب اس کو مانتے۔ کاندلوی کہتا ہے اپنی کتاب میں، بخاری و مسلم کو کہتا ہے یہ مذہبی داستانیں ہیں۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ 4 جلدوں میں لکھی مذہبی داستانیں۔ ارشاد الحق عصری صاحب نے اس کے اوپر پھر ایک کتاب لکھی، بخاری و مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش۔ وہ بھی وہابی تھا، یہ بھی وہابی ہے۔ انہوں نے دلیلیں دی یہ کہ یہ حسن حسین والی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ پھر انہوں کے قلم سے تھوڑا سا اہل بیت کی شان نکل ہی آئی کہ تم غلط کہتے ہو، یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ تم یہ سوال پوچھنے سے پہلے پتا چلتا ہے تمہیں اپنوں کی بھی خبر نہیں کہ تمہارے اپنوں نے کتابوں میں کیا لکھ رکھا ہے۔ بیگانوں کا تم پڑھ کر کیا جواب دو گے؟ پرایوں کے اعتراضات تمہیں کہا حسین نے تو رسول کے ساتھ کوئی ہجرت نہیں کی، کوئی مال نہیں دیا عثمان کی طرح، کوئی اپنے باپ کی طرح جنگ نہیں کی، یہ بھی یہ میری گودی میں کھیلتے 2 کھلونے اور بڑے پیارے ہیں، چونکہ کچھ وقت کے لیے مجھے پیار کرتے، چلو جی تم دونوں جنت کے سردار۔
کھیلنے کی اتنی بڑی انعام، جو جان پر کھیل گئے ان کو تو نہ بنایا جنت کے جوانوں کے سردار، اپنی گود میں کھیلنے والوں کو بنایا۔ یہ تمہارے لیے دعوت فکر دیتا ہوں، وہابی ناسبی یزیدی، کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے حشر کی ایک ایمانی تصویر دیکھ۔ حشر میں جب تو ناکام ہو جائے گا، دیکھ میں تجھے کیا بیان کر کے راہ راست پر لاتا ہوں۔ میں مفسر قرآن اور محدث اور اپنا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، لیکن دلیلیں قرآن کہتا ہے جو بچ گیا وہ دلیل سے بچے گا، جو ہلاک ہوگا وہ دلیل سے ہلاک کیا جائے گا۔ عمر صدیق کہتا ہے کہ جو خلاف فتویٰ جو ہم شرعی کرتے ہیں اس کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، ان سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا فتاویٰ ہمیشہ شرعی نصوص کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں؟ کیا ان کا فرمان نصوص سے متعلق ہے؟ کیا اب بھی وہ مسلک اہل حدیث میں بھی ذاتی پسند یا ناپسند کے فتوے جاری ہونے لگے ہیں؟ جی ہاں، ذاتی پسند و ناپسند کے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ مولویوں کو اسحاق جالوی پسند نہیں آیا، فتویٰ لگایا۔ روپڑیوں کو امرتسری پسند نہیں آیا، فتویٰ لگایا۔ تم کو وہ حسینی پسند نہیں آیا، فتویٰ لگایا۔ احمد رضا خان کو تم پسند نہیں آئے، تم پہ فتویٰ لگایا، تم نے اس پہ لگایا۔ دیوبند نے حسام الحرمین لکھی، انہوں نے المحند اور المفند لکھی، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگایا۔ یہ پسند و ناپسند کے جھگڑے نہیں ہیں تو کیا ہے کہ یہ رسول کی پسند کے فتوے ہیں؟ آپس کی تمہاری جنگیں، غربا اہل حدیث تم پہ فتوے لگائیں، تم ان پر لگاؤ۔ فتوے لو، فتوے، بکنے والے فتوے، 3 ڈبہ چاند برا کے بدلے میں فتوے، خواہشات کے بدلے میں فتوے، چندوں کے بدلے فتوے، مسجد میں پنکھا لگانے کے بدلے فتوے، صفحے بچھانے کے بدلے میں فتوے، مولوی کو سویرے ناشتہ کرانے کے فتوے، کھانا کھلانے، شیروانی پہنانے، گاڑی کا پیٹرول آنے جانے کے فتوے لو، فتوے۔ تمہارے فتووں نے تو امت پھاڑ کے رکھ دی۔ پکے ہوا فتوے کہتے ہو کہ پسند و ناپسند کے لگتے ہیں۔ تم کو حسین ابن علی پسند نہیں، اس لیے جو حسینی کہلائے تم کہو کہ فتوے نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ فتاویٰ ہمیشہ شرعی نصوص کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں۔ تو جو آپ تک بھینس ذبح کر رہے ہیں ان سے پوچھ لو جو بھینس کے خلاف ہیں، ان کے پاس کیا فتاویٰ شرعی نصوص ہیں؟ قرآن کا ہی استعمال سارے کر رہے ہیں، حدیث کا ہی کر رہے ہیں، اور اپنی خواہشات کے ضمن میں کر رہے ہیں، جس طرح یہودیوں نے اللہ کے دین کو سامنن کلیلا، اللہ نے فرمایا تھوڑے سے فتووں اور خواہشوں اور وقتوں کے بدلے میں بیچ لیا، اس طرح سے ہیں۔ کیا ان کا فرمان نصوص سے متعلق ہے؟ کہ کیا قرآن کی آیتوں کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں؟ نہیں، وہ مولوی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کو جوتے کی نوک سے بھی زیادہ کوئی اور شے ہوتی اس کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا۔ باقی یہ جو معنی دوسرا کرتے وقت خود بھی پھنس گیا تیق و رحمان علوی، یہ جو انہوں نے نیا ایک شیطان آیا ہے جو کہتا ہے یزید کی 10 فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت مسلمان ہونا، جس کا رد میں نے کیا ہے، خود بھی کر رہا ہے اسی حدیث کا ترجمہ، پھنس گیا پوری طرح۔ اب آئے نا ترجمہ، پاس بیٹھے بھی موٹے دماغ کے میرے ایک حکیم صاحب اس کے یار ہیں، وہ بھی سن لے کان کھول کر جو اس کی کتابیں بانٹتے ہیں۔ آپ کا فون آیا اور دوبارہ نہیں آیا، میں منتظر رہوں گا، مجھے بلا لیں، میں آ جاؤں گا، ویسے ہی بلا لیں جیسے کوفیوں نے بلایا تھا۔
ویسے ہی شہید کر دینا جیسے میرے امام کو کر دیا تھا. منہ پہ کپڑا باندھ کے لڑکا یہاں بھیجا جیسے ابن زیاد رات کو کوفے میں داخل ہوا تھا منہ پہ کپڑا باندھ کر، ویسے آتے ہیں، لمبی داڑھی چھپاتے ہیں. اللہ نے مجھے کاشف بنایا ہے، میں کس لیے کشف کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی تمہاری باتوں سے؟ ڈانٹے مارنا، بلا کے ضب کرنا ہے، یہ تو تمہاری شان کوفیو. پھنس گیا عتیق الرحمن علوی بھی. امید ہے جذباتیت سے ہٹ کر علمیہ تحقیقی جواب دیں گے. آپ ہمارا جملہ سن کے بھی یہی کہیں گے یہ ایک جذباتی جملہ ہے، لیکن ہمارے جذبات کے پیچھے عین تحقیق کام کر رہی ہے اور علمی جواب ہیں. ایک کا رد کرو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو اور سننا کیا چاہتے ہو. بفضل خدا ہم اتنے رچ ہیں کیونکہ ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نصوص، اترا ہوا قرآن، نظریہ قرآن، خود اہل بیت کرام، وہ صحابہ جو ساتھ تھے امام حسین کے، ان سے صرف اتنا پوچھ لو جا کے کہ سلیمان بن سرد کون ہے. یہ ایک نام دے رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار کو بھی نہیں پتا تھا. اس کی بیوقوف جماعت کے گنڈے بھی یہی بکواس کرتے ہیں کہ ناسمی ہیں وہ سارے. سلیمان بن سرد وہ صحابی ہیں اور بخاری کے اندر ان کی روایتیں ہیں جو امام حسین کو جنہوں نے بلایا اور اریسٹ کر لیے تھے یزید کے کہنے پر گورنر، اور بوڑھے ہو گئے امام حسین کی وفات کے بعد. جب کھول دیے گئے، چھوڑے گئے وہ سارے لوگ، تو وہ رات کو امام حسین کی قبر پہ گئے اور وہاں وہ روئے کئی دن تک کہ تجھے بلا کر ہم نے تیرا ساتھ نہ دیا. کیوں نہ دیا؟ ہم اریسٹ ہو گئے تھے، بدلے نہیں تھے. جنہوں نے بلایا ان میں سے ایک بھی نہیں بدلا امام حسین کے سے. بلایا، اریسٹ ہو گئے، بس آنے نہیں دیا گیا. گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کر کے ان کو بند کر دیا. کربلا سے آنے نہ دیا جائے، کربلا کی طرف جانے نہ دیا جائے. پورا ملک گھیر کر حسین ابن علی کو ظالمو تم نے مارا. چھوڑتے اس شیر کو، لگ پتا جاتا یزید خود آتا میدان میں، اس کو قرآن کیا اور چیزیں اٹھانی پڑ جاتی تھی. حضرت معاویہ آئے تھے نا میدان میں، علی نے عمر بن عاص سے کہا جا کے معاویہ لڑ لے تو کیلا علی سے. تو انہوں نے جواب میں کہا تو بڑا سیاست دان ہے، تجھے پتا ہے کہ اس کی تلوار کے نیچے جو آیا وہ بچا نہیں، اور میرے مرنے کے بعد پھر لشکر کا تو بن جائے گا، پھر تیرا خلیفہ بننے کا خواب شروع ہو جائے گا. کیونکہ تجھ کو بھی معزول حضرت عثمان نے کیا تھا حضرت عمر بن عاص کو مصر سے، اور ان کو یہ رنج تھا کہ مجھے معزول کیوں کیا گیا ہے. تو معاویہ نے کہا تیرے دونوں بیٹوں کو، ایک کو بصرہ دے دوں گا اور ایک کو مصر دے دوں گا، تجھے دوبارہ بحال کر دوں گا، آ جا میری طرف. اور ان کا ہی مسلم شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر نبی کی زندگی میں میں فوت ہو جاتا تو بخشا بخشایا ہوتا، لیکن بعد میں مر رہا ہوں، اللہ جانے کیا بنے گا میرا، اس لیے میری قبر پر جتنی دیر اونٹ ذبح ہونا اتنی دیر دعا کرنا. وہاں بھی کہتے قبر پہ اتنی دیر دعا کرو لمبی سی جتنی دیر اونٹ ذبح. بتاؤ نا انہوں نے کیوں کہا تھا یہ؟ جاؤ اس روایت کا پس منظر پڑھ لو. ہم سے پوچھتے ہو نوجوان تو نے غیروں سے سنا اور غیروں سے کہا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم کو آج سنا ہوتا. پوچھے تو نے عمر صدیق سے سوال تھے، دے میں رہا ہوں جواب. اس بیچارے کو تو چلو جتنا کہنا تھا اس کو اتنے پہ ہی ڈٹ گیا. بڑی بات ہے، تجھے مبارک عمر صدیق، تیرے جننے والی ماں کو. ہمیں اتنا ہی قبول ہے، باقی ہم کر رہے ہیں، اتنا ہی بچے قبول ہے. باقی کریجے ہماری مخالفت. مولانا کو بھی وہ برا کہتا ہے، سب کو کہتا ہے، مرزے کو بھی کہتا ہے، مجھے بھی کہتا ہے، سب اچھی بات ہے. لیکن حسینی وہ پکا ہے، کہتا ہے مظلوم مارا ہے امام حسین کو تم لوگوں نے. یزید کو اچھا نہیں کسی نے آج تک کہا تھا اہل حدیثوں میں سے، نہ دیوبندیوں میں سے، نہ کسی اور بریلویوں میں سے. یہ جس نے بھی تاریخ میں کہیں کہا ہوگا وہ بنو امیہ کی روحانی اولاد ہوگی.
بس وہ یزیدی لکھتا نہیں ہے، کہیں مجھے بنا نہ دے، اندر اندر باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھا۔ اسے کہیں کہ آپ یزیدی ہیں، اس کا مطلب ہاں بھی میرے یزیدی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ہیلو شاہ یزیدی ہے، ان کو بلائیں۔ مجھے آپ کے کاشف سے نہیں، سبحان اللہ، تیرے منہ میں گھی شکر، آمین۔ تو کہ آمین گھی شکر 2-3 دفعہ آپ اسے مجمع میں کہہ دیں گے السلام علیکم یزیدی، ہیلو یزیدی کیا حال ہے، کہے تو اخیر آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ جب جنت کی اس کو بشارت ہے، تم بھی جہاں ہی جاؤ دنیا میں بھی بشارت لو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے امام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، حسینی لکھیں، حسینی لکھ کر مرے، اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہم حسینی ہیں بیٹا۔ اگر یہ برکت توحیدی لکھتا ہے تو اس کا مطلب باقی کافر ہے؟ توحیدی عصری صاحب کیا ہوئے جو توحیدی نہیں لکھتے؟ وہ حافظ عبدالعزیز علوی جامعہ سلفیہ کا، حافظ اس کا بھائی عبدالکبیر علوی جامعہ تعلیمات اسلامیہ کا محترم۔ ہاں جی، علوی تے عصری تے توحیدی تے روپڑی تے امرتسری، ادھر حسینی لکھو تو ہلا مچ جاتی ہے۔ ہم جالوی، تم ریالوی، دیناروی، درہمی، جتنا نیچے جاتا جائے گا۔ امام پہ مسلح جو حافظ پڑھاتا ہے وہ درہمی، اوپر آ جاؤ دیناروی، اس سے اوپر ریالوی، پاؤنڈوی لگا دیا، کھاتے نہیں اور بات کرتے ہو رسول اللہ سے نسبتوں کو، جس کو نبی نے کہا ہے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے نبی، جیسا آپ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ آ گئی، ہم حسین سے بھی ہیں نبی، ہم بھی آپ کے حسین سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بھی حسینی ہیں۔ اے اللہ ہمیں حسینی لکھ، حسینیوں میں شمار فرما، حسین کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد